تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی